السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے۔ پارٹ نمبر 11۔ بعض احادیث میں وارد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت بہت نماز روزہ کرتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، بہت بڑی آپا بھی ہے اور بہت حج عمرے بھی کرتی ہے، یہ میں تشریح کر رہا ہوں، یعنی بہت اچھی آپا دکھائی دیتی ہے، بہت اچھا دین کا کام کرتی ہے، اور ایسا کہ جیسا سلف صالحات کی مریم بن گئی۔ بعض مریمیں ہوتی ہیں، یعنی مریم میں اس لیے کہتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہ بالکل جیسے دکھائی دیتی ہے، اچھی تھکی، پاک صاف، کہ بہت بڑی صاف ستھری عورت ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے اور بہت پریشان کرتی ہے، زبان اس کی میلی اور گندی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ وہ زیادہ نماز روزہ صدقہ تو نہیں کرتی، لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی، پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے، ان کے بچوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرتی ہے، یعنی پڑوسیوں کو ستاتی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی عورت ہے۔ یہ حدیث مسند احمد جلد 2 صفحہ نمبر 44 پر موجود ہے، مستدرک حاکم جلد 4 صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے، ترغیب ترہیب مکمل حدیث نمبر 3891۔ اتنی کتابوں کا میں نے حوالے دیے۔ اس لیے صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، معاملات اور معاشرت بھی دیکھی جاتی ہے۔ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیے، بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ بعض عورتیں پڑوسیوں کے بچوں کو تکلیف دیتی ہیں، بعض عورتیں پڑوسیوں کی عورتوں کو تکلیف دیتی ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ اب ایک دعا پڑھ لیجیے میرے ساتھ، جو حشر کے میدان میں نیک لوگ پڑھیں گے، لیکن دنیا میں ہی ہم اسے سیکھ لیں اور دنیا میں بھی اسے مانگ سکتے ہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، یہ قرآنی دعا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے لیے ہمارا نور کامل کر دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔